آج ہم اگر اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی غلطی دیکھتے ہیں تو ہم لعنت پہلے کرتے ہیں، کلام بعد میں کرتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال جناب لقمان کا انداز بیان فرما رہا ہے، کتنا میٹھا لہجہ ہے، کتنا قیمہ ہے، کتنی مٹھاس ہے، جیسے شہد نچوڑا گیا ہو۔ اور حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ یا بنیا، او میرے پیارے بیٹے۔ کتنا پیارا لہجہ ہے، او میرے پیارے بیٹے۔ اب نصیحت شروع ہو گئی، لا تشرک باللہ، عقیدہ سکھایا جا رہا ہے۔ ہم نے اپنی اولادوں کو کیا سکھایا؟ حضرت لقمان کہتے ہیں یا بنیا، او میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، سن، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ بجانا، رب کے سوا کسی کو معبود اور الہ نہ بنانا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ آگے چل کے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہنے لگے؟ یا بنیا، او میرے پیارے بیٹے۔ پہلے جب توحید بتائی تو پھر بھی اس وقت بھی کہا او میرے پیارے بیٹے، جب آگے بات آئی تو پھر فرمایا یا بنیا، او میرے پیارے اور لاڈلے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض بها اللہ۔ فرماتے ہو میرے بیٹے، جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے اس کے برابر بھی اگر تو کوئی غلطی کرے گا، گناہ کرے گا، فرمایا میرے بیٹے وہ گناہ چھپ نہیں سکتا، وہ گناہ چھپ نہیں سکتا، وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو۔ اگر تو کہے میں نے تو کوئی بڑا گناہ نہیں کیا، میں نے کون سی بدکاری کی ہے، میں نے کون سی ڈکیتی کی ہے، میں نے کون سا کوئی قتل و غارت کی ہے، میں نے کون سا جناب والا کوئی اغواکاری کی ہے، میں نے کون سا سود خوری کی ہے، میں نے کون سا کسی کا ناحق خون بہایا ہے، بڑے گناہ کی بات نہیں کی۔ حضرت لقمان فرماتے ہیں بیٹا، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایک تو کوئی گناہ کرے گا، وہ زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، وہ چھپ نہیں پائے گا، رب خوب جانتا ہے، رب خوب جانتا ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تو باریک سے باریک شے کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ تو اس غلط فہمی میں نہ مبتلا رہنا کہ میرا گناہ کس نے دیکھا، میں نے تو رات کی تاریکی میں کیا تھا، میں نے تو منہ پہ نقاب کیا ہوا تھا، مجھے تو وہاں جاننے والا کوئی نہیں تھا، میں نے تو دروازوں کو بند کر کے کیا تھا، مجھے تو کسی نے جناب والا پہچان نہیں پایا تھا۔ فرمایا نانا ان اللہ لطیف خبیر، اگر رائی کے ذرے کے برابر بھی تو گناہ کرے گا، کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، رب تو چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی مشاہدہ فرما لیتا ہے۔ اب یہ نصیحت ہو رہی ہے، اولاد کو کون کر رہا ہے؟ ایک باپ کر رہا ہے۔ میرے بھائی، آج ہم نے اپنے اوپر غور کرنی ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ کبھی ہم نے بھی اپنی اولاد کو یوں بٹھا کر کہا ہو میرے پیارے بیٹے گناہ نہ کرنا، اس لیے کہ گناہ کرنے والا رب کی گرفت میں آتا ہے؟ نہیں، دنیا کے لحاظ سے ہم تربیت کرتے ہیں کہ حرام کیسے کمانا ہے، ناپ تول میں ڈنڈی کیسے مارنی ہے، لوگوں کا حق کیسے دبانا ہے، لوگوں کے راستوں کو کیسے بند کرنا ہے، اپنے گھر کا گندا پانی لوگوں کے گھروں کے سامنے کیسے پھینکنا ہے، اور اسی طریقے سے ہم نے لوگوں کو دھوکہ کیسے دینا ہے، لوگوں کی غیبتیں کیسے کرنی ہے، لوگوں کو گالیاں دے کے اور جھوٹ بن کے ان کی بولتی کیسے بند کروانی ہے، سارے کل بتاتے ہیں دنیا کے۔ افسوس اس بات کا ہے آج کے مسلمان نے اپنی بیٹی یا بیٹے کو سامنے بٹھا کے یہ نہیں کہا او میرے بیٹے آج میں تجھے بتاؤں محمد عربی اور ذات خدا کو کیسے منایا جاتا ہے۔ یہ تربیت کون کرے گا؟ یہ بنیادی حق باپ کا تھا، جو باپ نے اپنی اولاد کی یہ تربیت کرنی تھی۔ تو کیا فرمایا جناب لقمان نے؟ اے بیٹا، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ اور آگے فرماؤ بیٹے، اگر رائی کے ذرے کے برابر بھی تو گناہ کرے گا، چھپ نہیں پائے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تو چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ اور آگے تربیت کیا فرمائی؟ فرمایا یا بنیا، اچھا دیکھیں لہجہ کیسا ہے، ہر بات کرنے سے پہلے او میرے پیارے بیٹے، ہمارا لہجہ کیسا ہے؟ تو حضرت لقمان فرماتے ہیں یا بنیا، او میرے پیارے بچے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ کیا کرنا؟ بولو نا ذرا، بات ختم؟ فرمایا نہیں، آگے کیا؟
وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، میرے بیٹے نیکی کی دعوت بھی دیتے رہنا۔ اور اگلا کام کیا ہے؟ برائی سے روکنا ہے۔ آگے چل کے کیا فرمایا؟ فرمایا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، میرے بیٹے جب تو نمازی بن جائے گا، جب تو لوگوں کو تبلیغ کرے گا، جب تو لوگوں کو دین کی طرف بلائے گا، نیکی کی دعوت دے گا، جب لوگوں کو تو گناہوں سے بچائے گا، لوگوں کو گناہوں سے دور رکھنے کی کوشش کرے گا، فرمایا پھر اس وقت تیرے اوپر مشکل وقت آ جائے گا۔ جب تو مسجد جا رہا ہوگا جوانی میں، لوگ کہیں گے یہ تو مسیطر ہے، یہ تو مولوی ہے، ابھی تو جوانی مستانی ہوتی ہے، یہ کون آیا مصلوں کو آباد کرنے والا؟ لوگ تان و تشریح کا تجھے نشانہ بنائیں گے، لیکن بیٹے اس وقت جب تیرے اوپر مشکل وقت آئے، لوگ لان تان کے تیر برسائیں تو نماز نہ چھوڑنا، نیکی کی دعوت کو نہ چھوڑنا، لوگوں کو برائی سے بچاتے رہنا۔ اس وقت کیا کرنا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جب لوگ لان تان کریں گے، تیرے اوپر ایک مصیبت آئے گی، پریشان نہ ہونا، صبر کا دامن تھام لینا، صبر کا دامن تھام لینا۔ کیوں؟ فرمایا ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑی ہمت والا کام ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے بیٹے ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا، پہلے کیا فرمایا؟ ولا تصعر خدک للناس، فرمایا تکبر سے کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے منہ پھیر نہ لینا، یہ نہ ہو کہ تیرے رخسار پھر جائیں۔ کسی سے کلام کرتے ہوئے میرے بیٹے تکبر نہ کرنا، بیٹا کسی کی طرف حقارت کی نظر نہ کرنا، تکبر سے اپنا چہرہ نہ پھیرنا۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، رب کی زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا، رب کی زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا۔ پہلے فرمایا مسلمانوں سے بات کرتے ہوئے نفرت کا اظہار نہ کرنا، کہ کوئی امیر تو آ جائے تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے، کوئی امیر، کوئی وڈیرا، نواب زادہ، صاحب زادہ، کوئی جناب والا جاگیردار، نمبردار، تھانے دار آ جائے تو تم ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑا ہو جائے۔ اور اگر جس کے پاس رزق کی ریل پیل نہیں ہے، مال کی فراوانی نہیں ہے، اس سے تم منہ پھیر لے، فرمایا نہیں، بلکہ ساروں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا ہے، نفرت کسی سے نہیں کرنی۔ اور پھر وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، رب کی زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا، رب کی زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ محبت نہیں کرتا تکبر کرنے والوں سے، اللہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ تفاخرانہ چال چلنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ مغرور اور کمنڈی لوگوں سے پیار نہیں کرتا۔ فرماؤ میرے بیٹے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک ظلم عظیم ہے۔ او میرے بیٹے رائی کے ذرے برابر بھی گناہ نہ کرنا، اس لیے کہ کوئی چیز رب سے چھپتی نہیں ہے۔ او میرے بیٹے نماز کو قائم کرتے رہنا، او میرے بیٹے نیکی کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے رہنا، او میرے بیٹے لوگوں کو گناہوں سے بچاتے رہنا۔ اور پھر اگر تیرے اوپر لان تان کے تیر برسے تو صبر سے کام لینا، کہ یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور آگے فرمایا چاہے امیر ہو یا غریب ہو، اس سے بات کرتے وقت نفرت سے، متکبرانہ انداز سے، تفاخرانہ انداز سے چہرہ پھیر کے نہ گفتگو کرنا، بلکہ اس کے ساتھ محبت سے گفتگو کرنی ہے۔ اور اس زمین پر اکڑ کے نہ چلنا، اس لیے کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اللہ پیار ہی نہیں فرماتا۔ اور آگے چل کے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، او میرے بیٹے درمیانہ روی اختیار کرنا اپنی رفتار میں، بہت تیز بھی نہ چلنا، بہت آہستہ بھی نہ چلنا، کہ بہت تیز چلو گے تو معیوب لگو گے، بہت آہستہ چلو گے تو بیمار لگو گے۔ میانہ روی کے ساتھ ایسی رفتار ہو، ایسی چال ڈھال ہو تاکہ دیکھنے والا نہ تو تجھے متکبر جانے، نہ اسے معیوب لگے، اور نہ ہی تیری سستی اور کاہلی تیری بیماری کی علامت محسوس ہو۔ فرمایا میرے بیٹے درمیانہ روی اختیار کر اپنی رفتار میں، اور وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور دھیمی آواز میں کلام کرنا، دھیمی آواز میں کلام کرنا، چیخنا چلانا نہ، چیخنا چلانے کی اجازت نہیں میرے بیٹے۔ کیوں؟
ان انکر الاصوات لصوت الخمیر، فرمایا ویسے تو چیختا چلاتا بلند آواز سے گدھا بھی ہے، لیکن اس کی آواز بڑی ناپسند کی جاتی ہے۔ میرے بیٹے، جب کسی مسلمان بھائی سے کلام کرنا دھیمے لہجے میں کرنا۔ ہم نے اپنی اولادوں کو کون سی تعلیم دی ہے، کون سی تربیت دی ہے؟ آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ لمحہ فکریہ تو یہ ہے، ہمیں خود آخرت کی فکر کے بارے میں کچھ خیال ہی نہیں ہے، اپنی اولادوں کو کیا سکھائیں گے؟ اگر آج ہمیں فکر آخرت کا غم ہوتا، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ یاد رکھنا، ایک لمحہ ایسا آنا ہے کہ جب تیری میری زندگی کی آخری سانس ہوگی، ایک لمحہ ایسا آنا ہے۔ کیا پتا یہاں بیٹھنے والا کوئی ایسا ہو، کیا پتا میں ہی ہوں کہ اسی اجتماع میں میری آج کی کسی ایسی گھڑی میں آخری سانس ہو۔ کوئی بندہ یہ نہیں بتا سکتا کہ نہیں میری سانسیں ہمیشہ کے لیے ہیں، نہیں، کوئی ایک لمحہ کبھی تو آنا ہے، زندگی کی آخری سانس ہونی ہے، اس وقت پچھتانا ہے۔ اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کر کے اگر جاؤ گے تو پھر تمہیں پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جب اس دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے لبوں پہ خوشی کی مسکراہٹ ہوگی، اس لیے کہ محمد عربی سے ملاقات کے لیے محمد عربی کا دیوانہ جا رہا ہے، اپنی اولاد کو قرآن و سنت کا پابند بنا کے جا رہا ہے۔ کسی نے سالانہ اہتمام کیا دعا کا یا نہ کیا، کسی نے 40واں ختم درود کا اہتمام کیا یا نہ کیا۔ جب تیرا میرا بیٹا یا بیٹی مصلی پہ دن میں 5 مرتبہ آئیں گے، آ کر دعا کریں گے حالت نماز میں رب اغفر لی ولوالدی، ادھر اولاد کی عبادت ہو جائے گی، اللہ اس کے مرحوم والدین کے درجے بلند فرما دے گا۔ لیکن اولادوں کی ایسی تربیت کرے گا کون؟ کوئی محلے کا مولوی کرے گا؟ ان کو گھر میں آ کر ٹیوشن پڑھانے والا قاری اور حافظ کرے گا؟ کیا تیرا میرا پیر و مرشد کرے گا؟ نہیں، تربیت میرے بھائی تجھے اور مجھے خود کرنی ہے۔ آج ہم اپنی اولادوں کو جھڑکیاں تو دیتے ہیں، تربیت تو کیا پتا گھنٹہ گھنٹہ دیتے اور کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو اپنا ایک تجربہ بتا رہا ہوں۔ میں نے مشاہدہ کیا ہے، آپ بھی اس دنیا میں رہتے ہیں، آپ بھی عوامی لیول پہ ایک اپنا تشخص رکھتے ہیں، آپ کو اس چیز کا بھی بخوبی مشاہدہ ہوگا اس معاشرے میں کیا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں نا، بالخصوص اولاد لیکچر سے نہیں سمجھتی، اولاد تمہارا کردار دیکھ کے سنبھلتی ہے۔ اگر تم خود نمازی نہیں، اولاد کو 1 گھنٹہ نہیں 10 گھنٹے لیکچر دو کہ نماز کی پابندی کرو، تیری میری اولاد نمازی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ ہم نے اپنے عمل سے ظاہر نہیں کیا۔ جب باپ خود گرم بستر میں لیٹا ہے، وہ اپنی اولاد کو کیسے کہے گا کہ فجر کو اٹھ ٹھنڈے پانی سے وضو کر رب کو منا؟ تو اولاد کہنے کا حق رکھتی ہے کہ کیا رب کو ہم نے ہی منانا ہے یا تیرے اوپر بھی لازم ہے؟ آج اگر ہم نے خود حرام کمایا، اپنی اولادوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ پہنچایا اور اپنی اولاد کو گھنٹوں ہم درس دیتے رہے، تربیت کرتے رہے، لیکچر جھاڑتے رہے کہ حرام نہ کھانا، حرام نہ کمانا، اولاد سوچے گی تو صحیح کہ ہمارے تو پیٹ میں ساری زندگی لقمہ حرام کا گیا ہے، ہمیں تو حرام کھلایا ہے، خود حرام کمایا ہے، آج ہمیں حلال کی تعلیم کیسے دی جا رہی ہے؟ اس لیے ایک کلیہ یاد رکھو، کسی کو ترغیب دینے کے لیے خود سراپہ ترغیب بننا پڑتا ہے، کسی کو ترغیب دلانے کے لیے خود سراپہ ترغیب بننا پڑتا ہے۔